آپ کے لیے تشریف لائے اے بھیا نعروں سے استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک حضرت محب اہل بیت کانفرنس، محب اہل بیت کانفرنس، شہزادہ مولا کائنات حضور سیدی امین القادری صاحب قبلہ، حضور سیدی امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن سرو ساما مددی قبلے دل مددی کعبے ایما مددی انتظار کرم پشت منے علمی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان سارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دھولا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل خلق الرسل، خسرو خوما سیاح نامکا وجہ کل فتا، سر اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مجھے مجتبی محمد مصطفیٰ. ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے. جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بےلوث دینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس نے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل
محبت اہل بیت کے عنوان کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ان محبتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر اظہار محبت میں آپ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ فرمائیں کہ ہماری بات بھی نہ مانیں تو پھر افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، میں اس کا بے پناہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن کم از کم جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات تو مانی جاتی ہے۔ تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ میری بات سنو، آپ کوئی کچھ نہ کہنا، آپ لوگ بھی نہیں بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھو، آپ بھی بیٹھو، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھو، اب آپ بھی بیٹھو، آپ بھی سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا ڈسپلین والا اپنا مذہب ہے اتنا کوئی مذہب نہیں، اور جتنی بے احتیاط ہماری قوم ہے اتنی کوئی قوم نہیں۔ دیکھیے اپنے مذہب کا ڈسپلن کتنا زبردست ہے۔ اگر لاکھوں کی بجائے کروڑوں کا بھی مجمع ہو اور امام تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر تو 1 منٹ کے اندر پورا مجمع سائلنٹ ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو ڈسپلین ہمارا نمازوں کے اندر ہوتا ہے اگر وہی نماز کے باہر بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ بہت سکون سے آپ بیٹھ گئے، لیکن ایک بار درود شریف پڑھیں تو میں بات آگے کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ یہ بھی آپ کی محبت ہے کہ آدھے منٹ میں آپ کو سکون ہو گئے۔ ماشاءاللہ میری گزارش آپ نے قبول کی۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی کا موسم ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد آپ کو جلسے میں بیٹھے رہنا ہے اور میرے بعد جو خطبہ اور شاعر حضرات تشریف لائیں آپ کو ان سے بھی سننا ہے، ان سے بھی برکتیں لینی ہے۔ تو میں بہت مختصر میں آج کے عنوان کے حوالے سے صرف 2 باتیں کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر بھیجا اور زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا۔ مقصد ایک ہے اور اس کے ذیلے 3 ہیں۔ 3 باتیں ہمیں کرنی ہے اور مقصد کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا یا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو پالو، اللہ کو حاصل کرو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو۔ اللہ کو پانے کے لیے لوگ جنگلوں میں، اللہ کو پانے کے لیے لوگ غاروں میں عبادت کے لیے گئے، اللہ کو پانے کے لیے اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دی، مگر اللہ لوگوں کو ملا نہیں۔ لوگ بھول گئے، کنویں میں الٹے لٹکے، کنووں کے اندر رہے، درختوں پہ لٹکے، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کو پانے کا صحیح طریق نہ تھا تو وہ اللہ کو نہیں پا سکے۔ اور ہمارے یہاں اللہ کو پانے کا آسان طریقہ ہے، 3 کام کرو اللہ کو پالو۔ اور اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ مٹی پکڑے تو مٹی سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ جس کو مل جاتا ہے اگر وہ مردے کو ٹھوکر لگا کے کہہ دے کن بِإِذْنِ
अल्लाह तो मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक को उनका जिंदा किया कि नहीं किया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलेगा कहाँ? अल्लाह को कहाँ ढूंढे, अल्लाह को कहाँ तलाश करे? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, जरिया तलाश करो, वसीला तलाश करो। ईमान हो अल्लाह का डर हो, ईमान हो अल्लाह का खौफ हो, ईमान हो अल्लाह की खशियत हो। इसका क्या मतलब? ईमान वालों पहले तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, इसलिए कि जो अल्लाह से डरेगा वो गुनाहों से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो झूठ से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो चुगली से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो नाच गानों से बचेगा। इसका मतलब दो चीजें मैंने बयान कर दी गई। ईमान वालों यानी आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, ईमान की दौलत मिल गई। अब दूसरी मंजिल है अल्लाह से डरो, यानी गुनाह मत करो, लेन देन के मामले में अल्लाह से डरो, बोलने के मामले में अल्लाह से डरो, गुफ्तगू के मामले में अल्लाह से डरो। और उसके बाद फिर क्या कहा? वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, जरिया तलाश करो। यानी दो सीनों पर तुमने कदम रख दिया, अब तीसरा सीना है वसीला। तो ये वसीला क्या होता है? तो वसीले के बारे में ये फरमाया कि दो चीजें वसीला बन सकती है। अगर दो चीजें करोगे तो अल्लाह को पालोगे। नंबर एक, अमल वसीला होता है अल्लाह तक पहुंचने का। अब अमल क्या? यानी कि नेक काम करो, अल्लाह तक पहुंच जाओ। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा लोगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। नमाजों की पाबंदी करोगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। हलाल खाओगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। यानी अमल भी वसीला है और अमल भी वसीला बनते हैं, और अमल की बरकत से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इसका मतलब ये है अल्लाह को पाने के लिए अमल बेपना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेअमल हो और अल्लाह को पाले, कोई बदअमल हो और अल्लाह को पाले। याद रखना, आजकल लोग ये बातें करते हैं कि हमें नमाज की क्या जरूरत है। याद रखिए, नमाज की क्या जरूरत? नमाज की जरूरत सबको है, इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह की जितनी मोहब्बत होगी उतना ज्यादा उसके दिल में नमाज से मोहब्बत होगी। इसलिए कि अल्लाह की रजा नमाज में है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह को अकबर, किसी इबादत का मेरे अल्लाह ने इतना हुक्म नहीं दिया जितना नमाज का हुक्म दिया। 700 मरतबा कमोबेश अल्लाह ने नमाज का हुक्म का फरमाया। और मुसलमानों को चाहिए कि वो नमाज पढ़े, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे पहला जीना, दीनदारी का सबसे पहला जीना, अल्लाह के कुर्ब का सबसे पहला जीना ये है कि इंसान नमाज अदा करे। और नमाज की बरकत क्या है? नमाज पढ़ोगे तो और रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे उम्र में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे घर में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे चेहरे मुनव्वर होंगे, नमाज पढ़ोगे मुसीबतों से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे बलाओं से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे नजर बद से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे सहेल जादू बला से महफूज रहोगे। इसलिए कि हदीस पाक है, जो बावजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। मुझे बताओ, अगर बादशाह के किले के अंदर कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब बादशाह के किले की मजबूती का ये आलम है तो अल्लाह के किले की मजबूती का आलम क्या होगा? अल्लाह होगा। जब वजू की बरकत का ये आलम है कि जो बावजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है, जब वजू की बरकत है तो नमाज की बरकतों का आलम क्या होगा? और फिर सोचो, जिस नमाज से अल्लाह मिले, जिस नमाज से जन्नत मिले, उस नमाज से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो इसलिए अमल अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है।
اور عمل میں سب سے بہترین عمل، افضل العبادات نماز۔ آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، گنہگار ہیں یا نیک، عام انسان ہے یا خاص، امیر ہے یا غریب، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم سجدے میں چلے جاتے ہو، تم کوئی ہو، اگر تم مسلمان ہو جیسے سجدے میں جاتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں کتنی زبردست بات ہے۔ سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے آقا کی بات پر یقین نہیں۔ جب تم سب سجدے میں رکھتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، یعنی ایک سجدے میں تمہیں اللہ مل جاتا ہے۔ جب سجدے سے اللہ ملتا ہے تو کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، بس صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بڑے بڑے عذاب سے بچ جاؤ، بڑی بڑی مصیبتوں سے آپ کر کے دیکھیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ چاہیے بس، اور آپ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم چاہیے بھی نہیں نماز کے لیے، صرف 10 منٹ۔ اگر آدمی پان منہ میں رکھتا ہے نا، گٹکا پان، تو بھی اس کو چبانے میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا انسان کھاتا ہے نا تو اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اگر کوئی دوست مل جائے الیکس میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کی عبادت صرف 10 منٹ، 5 ٹائم 10 منٹ نکالنا ہے، 50 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو صحت ملے گی، طاقت ملے گی، تندرستی ملے گی، روحانی روحانی طاقت آپ کو ملے گی، قوت ملے گی، آپ کسی سے ڈرو گے نہیں، آپ بے خوف ہو جاؤ گے۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا کرے گا، روحانی طاقت پیدا کرے گا، آپ کو صحت عطا کرے گا، آپ کو اللہ ذلیل ہونے والے بڑھاپے سے بچائے گا، اللہ آپ کو ذلت کی موت سے بچائے گا، اللہ آپ کو رسوائی کی موت سے بچائے گا، بھوک اور پیاس کی موت سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ لوگ جب تمہیں ذلیل کرنا چاہیں گے تو وہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری بری تقریروں کو بھلی کرے گا، تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ مسجد کے قریب آ کے دیکھو، سجدے میں کیا ملتا ہے وہ دیکھو، اور یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھتی تو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بے چینی، بے قراری، رسوائی، عنوان مجھے یاد ہے، میرا عنوان میں بات کروں گا اس پہ، اور یہ میرا عنوان ہی جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو مولانا میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری بچیوں کو رشتہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا رشتہ؟ کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں؟ کیونکہ سکون مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون نرم گدوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اچھے مکان کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو آج زندگیوں میں سجدے نہیں ہیں اس لیے سکون نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، سچی بات یہ ہے کہ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب میرے آقا بے چین ہوا کرتے تھے تو حضرت
ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا، سکون پہنچا۔ بلال کہتے تھے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، وہ رسول جو ہر بے اطمینان دل کا اطمینان ہے، وہ رسول نماز میں دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ گناہوں کے اڈوں پر دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ برائیوں کے اڈوں پر دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر نیک عمل، اچھا عمل۔ اب نیک عمل کی بڑی تعریف ہے، نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، صدقہ تو ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ دینے والے کو پوری موت سے بچاتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، اور صدقہ دینے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ کہ ڈاکٹر دوا دے گا، اثر کرے گی یا نہیں کرے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے بیمار کی طرف سے صدقہ دے دیا تو صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے گھر میں جب بچے بیمار پڑے، کوئی بیمار پڑے، تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس بیمار کی نیت سے صدقہ دے دیا کرو۔ تو نیک عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، اس بات میں بد مذہب بھی ہماری تائید کرتے ہیں، اہل سنت بھی، کہ اللہ تک پہنچنے میں نیک عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عمل بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس میں وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خیر وہ ساتھ دے نہ دے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو دیکھ کر تو بات نہیں کرتے نا۔ نیک وسیلہ ہے اور نیک بشر بھی وسیلہ ہے، نیک ہونا چاہیے، نیک عمل بھی وسیلہ اور نیک بشر بھی وسیلہ، لیکن عمل سے زیادہ مضبوط وسیلہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اس لیے کہ کون عمل قبول ہے اور کون عمل قبول نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جیسے الحمدللہ ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن آپ اور ہم دونوں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہی ہو گئی۔ اگر اللہ چاہے تو قبول کرے اور اللہ چاہے تو رد کر دے، ہے نا؟ تو عمل قبول بھی ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ سے ایک بد مذہب مناظر سے مناظرہ ہو گیا، ایک بد عقیدہ سے حضور مجاہد ملت کا مناظرہ ہو گیا، تو حضور مجاہد ملت نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو، مشرک بھی کہتے ہو اور پھر اعتراض بھی کرتے ہو کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جب آپ کی نظر میں ہم مشرک ہیں تو پھر آپ لوگ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو؟ مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہو کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، ہم تمہارے۔ اس کے بعد اس نے کہا بالکل شرک ہے وسیلہ۔ تو آپ نے فرمایا کیسے شرک ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو اس نے کہا اس سے مراد عمل ہے۔ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا عمل بھی ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی ہے۔ پھر آپ نے اس کو سمجھایا اور خوبصورت انداز سے سمجھایا، آپ سمجھنا ان کے اور ہمارے وسیلے میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا نیک عمل بھی وسیلہ ہے لیکن نیک بندے بھی وسیلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مفتی صاحب
मुनाजिर था, मुफ्ती भी था, उससे फरमाया आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली? उसने कहा हाँ पढ़ी। आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ ली। हमारी दोनों की ज़ोहर के बारे में क्या मुफ्ती साहब आप ये गारंटी और यकीन से कह सकते हैं कि कबूल हो गई? उसने कहा नहीं। तो फरमाया अब बताओ रसूलुल्लाह कबूल है कि नहीं है? रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल मकबूल है। तो आपने फरमाया यही फर्क है तुम्हारे और हमारे वसीले में कि तुम सिर्फ उसको वसीला बनाते हो जिसके कबूल होने में शक है, और हम उसको वसीला बनाते हैं जिसकी कबूलियत में कोई शक है ही नहीं। हुजूर की कबूलियत में कोई शक है तो वसीला जितना मजबूत होगा इंसान उतनी जल्दी अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। और ऐ मेरी कौम के जवानों सोचो अल्लाह की बारगाह में हमारे पास कितने बड़े बड़े वसीले मौजूद हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबियों में सबसे बड़ा नबी अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। सहाबा किराम वसीला है, अली के मुर्तज़ा वसीला है, सैयदा फातिमा वसीला है, इमाम हसन वसीला है, इमाम हुसैन वसीला है, यानी परिजन पाक अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। अंदाजा तो फरमाए बताएं कि अल्लाह अकबर उन लोगों के पास ऐसे लोग हैं जैसे अल्लाह ने हमें अता फरमाए। अल्लाह अकबर मुहिब्बे अहले बैत कॉन्फ्रेंस करने वालों तुम्हें पता है ये हुजूर के अहले बैत कौन है, इनकी शान क्या है, इनके मकाम क्या है, इनके मर्तबे क्या है। अमल भी वसीला और अल्लाह के नेक बंदे भी वसीला। और ये नेक बंदों में खास तौर पर सहाबे किराम बेमिसाल। अल्लाह अकबर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर नबियों के बाद सहाबा जैसी जमात न कोई आई है न क़यामत तक कोई आ सकती है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी जन्नती है। अब आइए अल्लाह अकबर और अहले बैत कौन जिनकी मोहब्बत की आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अहले बैत का मतलब रसूलुल्लाह के घर वाले जिनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। अल्लाह अकबर आपने कभी गौर किया? अब अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर के घर वाले अगर किसी का वसीला बन जाए, किसी के लिए सिफारिश करें तो उस बंदे को क्या नहीं मिल सकता, उसको क्या मकाम हासिल नहीं हो सकता। पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा जिनको अहले बैत कहते हैं। अहले बैत का मतलब क्या? जिनकी रगों में नबी का खून है। तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है और अहले बैत की रगों में अल्लाह के रसूल का खून है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून है। यानी नबी के घर का अगर कोई फर्द तुम्हें मिलता है तो तुम उसको क्या देखते हो? उसकी रगों में नबी का खून मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी गोया कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी है। और अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़िया में लिखते हैं इन्नल्लाह जो सैयद है, इन्नल्लाह अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। वो यकीनी तौर पे जन्नती है। लेकिन आपसे पूछता हूँ ये तो आजकल के सादात जो सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली के मुर्तज़ा, ये पंचतन पाक में 4 तन और इनकी अस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का खून जिनकी रगों में कोई मामूली चीज थी। हुजूर का खून क्या समझे आप, हम क्या समझे? इमाम अहले सुन्नत अहले बैत समझाते हुए हमें यही बात कह रहे हैं, कहते खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। किनका खमीर? नबी के अहले बैत। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तिलक पे लाखों सलाम कि जिनको कूदा गया है नबी के खून में। अब ये नबी का खून क्या है? मैं लोगों को समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। एक साहब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि कटोरा खून का भरा हुआ रखा है। सरकार से उसकी क्या है?
آقا نے فرمایا یہ خون ہے، میرا خون ہے، حضور کا خون۔ عرض کی حضور یہ خون ہے؟ کہاں؟ حضور نے حجامہ کروایا تھا، تو میں لے جاؤ اور لے کنارے پر ڈالتا۔ وہ لے گئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، لے گئے۔ لے جانے کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا کہیں بھی ڈالیں گے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کا پیر پڑ جائے، تو انہوں نے لیا اور پی لیا واپس آئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آپ کا ایسی جگہ ڈالا ہے اب کسی کا پیر قیامت تک نہیں پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا شاید تم کو پی گئے، تم وہ پی گئے۔ انہوں نے کہا ہاں پی گئے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی مسلک کا آدمی ہو، ہر بندہ خون کو حرام مانتا ہے۔ خون کسی کے نہیں۔ علماء میں مسائل میں بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہاں یہاں باندھو، کوئی کہتے ہیں یہاں باندھو، کوئی کہتے ہیں چومو، کوئی کہتے ہیں نہ چومو۔ یہ نا سب اختلاف ہے کہ نہیں علماء میں؟